اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ ہم نے کل بات کی تھی تھوڑا سا سورج اور چاند پر اور سمندروں اور دریاؤں پر۔ ناظرین، جدید میڈیکل سائنس جو ہے، ان کی قابل فخر دریافتوں پر 1450 سال پہلے کم و بیش پردہ اٹھانے والا کس یونیورسٹی سے پڑھا ہوا تھا، کس لیبارٹری میں وہ موجود تھا۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے، کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، سائنس کا کوئی وجود نہ تھا، لیکن اس وقت یہ تمام باتیں قرآن کی روشنی میں بتا کر ہمیں سمجھا دیا کہ تا قیامت سائنس قرآن کی محتاج رہے گی، قرآن کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ نومولود بچے کو کون سمجھاتا ہے کہ بھوک کے وقت رو کر ماں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائے؟ ماں کو کون حوصلہ دیتا ہے کہ ہر خطرے کے سامنے سینہ سپر ہو کر بچے کو جو ہے وہ حوصلہ دے اور ناظرین بچے کو بچائے؟ ایک معمولی سی چڑیا شاہین سے مقابلے پر تیار ہو جاتی ہے، یہ حوصلہ اسے کس نے دیا؟ مرغی کے بچے انڈے سے نکلتے ہی چلنے لگتے ہیں، اور ناظرین حیوانات کے بچے بغیر سکھائے ماؤں کی طرف دودھ کے لیے لپکتے ہیں۔ انہیں یہ سب کچھ کون سکھاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جواب یہی ہے، رب تعالیٰ سکھاتا ہے۔ جانوروں کے دلوں میں کون محبت ڈالتا ہے کہ اپنی چونچوں میں خوراک لا کر اپنے بچوں کے منہوں میں ڈالیں؟ یہ آداب زندگی انہوں نے کہاں سے سیکھے؟ رب تعالیٰ سکھاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، جہاں پر ماں کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں میں سے حصہ ماں کو عطا فرمایا۔ اسی لیے ماں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ناظرین اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، چاہے وہ انسانی صورت میں ہو، چاہے ناظرین غیر انسانی صورت میں ہو، کوئی پرندہ ہو، جانور ہو۔ جس کو اللہ رب العالمین نے ماں کا درجہ دیا، ناظرین وہ اپنے بچوں کی، آپ نے دیکھا کبھی کہ مرغی کے بچے گھوم رہے ہوتے ہیں اور اچانک کوئی چیل آ جائے، کوئی بڑا پرندہ آ جائے، تو مرغی اپنے بچوں کو، یعنی چوزوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے۔ اور میں نے کئی ایسی ویڈیوز دیکھیں کہ جس میں وہ مقابلے پر تیار ہو جاتی ہے۔ ناظرین میں نے دیکھا کہ ایک باز آ کر چوزے کا شکار اس نے کرنا چاہا، لیکن مرغی کیا حیثیت ہے اس کی باز کے سامنے، شاہین کے سامنے، لیکن ناظرین وہ بالکل سینہ تان کر کھڑی ہو گئی اور اس سے مقابلہ کیا اور اسے شکار نہیں کرنے دیا۔ یہ ماں کی ممتا ہے جو ناظرین مقابلے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ شہد کی مکھیاں دور دراز باغات میں سے ایک ایک پھول سے رس چوس کر انتہائی ایمانداری سے لا کر چھتے میں جمع کر لیتی ہیں۔ ان میں سے ایک ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان میں سے پھر ایک ماہر مکھی ایسی ہوتی ہے جو سائنسدان کی طرح، سائنٹسٹ کی طرح یہ جانتی ہے کہ کچھ پھول زہریلے ہیں، ان کے پاس نہیں جاتی۔ اور پھر ناظرین انہی میں سے ایک مکھی ایک قابل انجینئر کی طرح شہد اور موم کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا فن جانتی ہیں۔ جب گرمی ہوتی ہے تو شہد کو ناظرین پگھل کر بہہ جانے سے بچانے کے لیے اپنے پروں کی حرکت سے پنکھا چلا کر اسے ٹھنڈا بھی کرتی ہیں۔ موم سے ایسا گھر بناتی ہیں جسے دیکھ کر بڑے سے بڑا آرکیٹیکٹ جو ہے وہ حیرت زدہ ہو جائے۔ لاکھوں کی تعداد میں ایسے منظم انداز میں کام کرتی ہیں کہ ناظرین اس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ اب دیکھیں
کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ سورہ نحل میں یہ تمام باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ جا کر دور دراز علاقوں سے جا کر پھل چوستی ہیں، یہ سارے کام کرتی ہیں، نہیں یہ عقل کس نے دی، یہ سمجھداری کس نے دی؟ اور پھر میں نے کہا نا کہ ایک ماہر سائنٹسٹ کی طرح جو ہے وہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کون سے پھل زہریلے ہیں اور کون سے پھل میٹھے ہیں۔ پھر ایک ماہر انجینئر کی طرح یہ بھی معلوم ہوتا ہے ناظرین کہ شہد اور موم کو وہ علیحدہ علیحدہ کرتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ایک ماہر آرکیٹیکٹ کی طرح ایسی بھی مکھیاں ہیں کہ جو باقاعدہ جو ہے وہ گھر بناتی ہیں۔ یہ ساری عقلیں، سمجھداریاں ان میں کہ جن میں کوئی شعور نہیں، کوئی چیز نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو بھی یہ سکھایا ہے۔ قرآن کریم ان تمام باتوں کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ناظرین ہمیں قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ حجر اور اس کی آیت نمبر 17 اور 18، آیت نمبر 17 اور 18 ہے، اور ناظرین فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين۔ ناظرین اسے ہم رجیمن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں رجیم پڑھیں گے، آخر میں علامت وقف اندر 17 لکھا ہوئے، آیت نمبر 17 یہاں مکمل ہو رہی ہے، اور شہاب مبین اسے مبین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں مبین پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف اندر 18 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 18 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ واو ایک کلمہ، حفظنا دوسرا، اور ہا تیسرا، من چوتھا، کلی پانچواں، شیطان چھٹا، رجیم ساتواں، الا آٹھواں، من نواں، استرقا 10واں، السمع 11واں، فا 12واں، اتبع 13واں، شہاب 14واں، مبین 15واں۔ کل یہاں پر 15 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ وَحَفِظْنَاهَا نون کھڑا زبر نا اور نون الف زبر نا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ من کل شیطان رجیم، شیطان میں تا کھڑا زبر تا اور تا الف زبر تا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ نون کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، سے رجیم کی را کے ساتھ ملائے گی اور را کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ شیطان رجیم پڑھنا غلط ہے، شیطان الرجیم یہاں وقف کریں گے تو رجیم پڑھیں گے، را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ الا من استرق السمع، من میں ناظرین جب اسے نون کو سین کے ساتھ ملائیں گے تو نون کے نیچے زیر آئے گا، اسے سین ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا، من استرقا پڑھیں گے۔ من استرقا میں قاف پر زبر ہے، اس سے السمع کے سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کریں گے۔ سین حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام تو ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو الا من استرق السمع فأتبعه شہاب مبین، با پر دو پیش کی تنوین سے مبین کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں پر بھی یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ شہاب مبین پڑھنا غلط ہے، شہاب مبین، یہاں وقف کریں گے تو ناظرین شہاب مبین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، اور تحقیق و ترجمہ بھی یس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَحَفِظْنَاهَا
من کل شیطان رجیم. یہ آیت نمبر ناظرین 17 ہے. الا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. اور یہ آیت نمبر 18 ہے. ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 18. تو اب ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو یہاں پر ناظرین پہلا اسم جو ہے وہ آپ دیکھیں ہا ضمیر، دوسرا کل، تیسرا شیطان، چوتھا رجیم، پانچواں من، چھٹا السمع، اور یہاں ہو ضمیر ہے تو نمبر 1 آئے گا، اور ساتواں شہاب، آٹھواں مبین. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور سب سے پہلے ناظرین ہم نے بتایا آپ کو کہ اسماء ہیں وہ 8 ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف افعال کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. تو پہلا جو فعل ہے وہ ہے حفظنا، دوسرا فعل استرقا، تیسرا اتبعا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں واو. پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے من، اور تیسرا ہے الا، چوتھا ہے فا. 4 حروف ہیں. تو آ جائیے ناظرین پہلے اسماء لکھتے ہیں. تو پہلا اسم ہا اور ہو، اور دوسرا اسم ہے کل، اور تیسرا اسم ہے شیطان، اور چوتھا اسم ہے رجیم. اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں پانچواں اسم ہے من، اور چھٹا اسم ہے السمع، اور اس کے بعد ساتواں اسم ہے شہاب، اور آٹھواں اسم ہے مبین. یہ 8 اسماء ہیں ناظرین. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ افعال تو 3 فعل ہیں. نمبر 1 حفظنا، اور نمبر 2 استرقا، نمبر 3 اتبعا. تو 3 افعال ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں حروف.
4 حروف ہیں. نمبر 1 واو، نمبر 2 من، اور نمبر 3 اللہ، نمبر 4 فا. تو کل ملا کر آپ دیکھیں 8 اسماء، 3 افعال، 8 اور 3 11، اور 4 حروف، تو کل ملا کر 15 کلمات ہیں. ناظرین و سامعین، چلتے ہیں اسماء کی جانب. ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے. ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ، اس. اور ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے. منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے. ہوا، ہو، یہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس. اس کے بعد ناظرین اگلا اسم ہے کل. کل کا معنی تمام بھی ہے، کل کا معنی سب بھی ہے، کل کا معنی ہر ایک بھی ہوتا ہے، کل کا معنی کل بھی ہوتا ہے. اور ناظرین کل جو ہے ہم عام طور پر اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں. اس کے بعد شیطان. شیطان ناظرین یہ جو ہے وہ آگ سے بنا ہوا ہے، جنات میں سے ہے. اور یاد رکھیں کہ خاص طور پر ناظرین اس ابلیس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جو بڑا مقرب تھا، اور پھر اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس کے بعد رائندہ بارگاہ ہوا، تو شیطان اسے بھی کہتے ہیں. اور شیاطین اس کی جمع ہے. ظاہر ہے شیطان، پھر اسے جو کارندے ہیں ان کو بھی شیطان کہا جاتا ہے. تو شیطان مفرد ہے، شیاطین اس کی جمع ہے. شیطان ایک شیطان، شیاطین بہت سے شیطان. اور ناظرین شیطان اور شیاطین یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے رجیم. رجیم کسے کہتے ہیں؟ رجیم فعیل کے وزن پر ہے. اور ناظرین اس کا یعنی یہ عام طور پر جو فعیل کے وزن پر ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس میں مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے. جیسے قتیل بمعنی مقتول کے ہوتا ہے، تو اسی لیے یہ فعیل رجیم جو ہے یہ ناظرین مفعول کے معنی میں ہے. تو رجیم کا معنی یہاں پر ہوگا مردود، جس سے رد کیا گیا ہو، جس سے دھتکارا گیا ہو. پھر اس کے بعد ہے من. من جو ہے ناظرین اس میں موصول ہے. موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس سے اس کو موصول کہتے ہیں. اور یہ ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. السمع. السمع کسے کہتے ہیں؟ سننا. السمع سننا، اور البصر جو ہے وہ دیکھنا. السمع سننا. شہاب. شہاب کسے کہا جاتا ہے ناظرین؟ شہاب کہتے ہیں شعلہ کو. شعلہ جو ہوتا ہے نا اسے شہاب کہتے ہیں. مبین اصل میں تھا مبین، مفعول کے وزن پر تعلیل ہونے کے بعد مبین ہوا، اور اس کا معنی یہاں پر ہے روشن. مبین ویسے کہتے ہیں ظاہر، جو ظاہر ہو، جو کھلا ہوا ہو، تو ناظرین اسے مبین کہتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ شعلہ بھی روشن ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، تو اسی لیے یہاں پر اس کا معنی روشن کیا گیا ہے. اچھا اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب. حفظنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہوتا ہے ہم نے یاد کیا یا ہم نے حفاظت کی. ہم نے حفاظت کی. اس کے بعد استرقا. استرقا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے چرا لیا. اس نے چرا لیا. اس کے بعد ہے ناظرین اتبع فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ پیچھے آیا یا اس نے پیچھا کیا. چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب. واو کا معنی ہے اور من ہے، اس کا معنی ہے سے. اور یاد رکھیں کہ من وعن عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. من وعن یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ ہی، یہ استثناء کے لیے آتا ہے، ایکسیپشن کے لیے آتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، یا ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے. اس کا معنی لیکن، مگر، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے فا. فا کا معنی پس یا تو، دونوں میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں. یہاں پر اس کا معنی پس کیا گیا ہے. آئیے ناظرین چلتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ 15 کلمات میں کل 3 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟
ہیں۔ نمبر 1 کل، نمبر 2 شیطان اور شیاطین، نمبر 3 من میں من معن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، ہا زبر ہا، فا ضا زیر فغ، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، ہا الف زبر ہا، و حافظ نا ہا، میم نون زیر من، کاف لام پیش کل، لام ذلی من کلی، شین یا زبر شی، طا کھڑا زبر طا یا طا الف زبر طا، نون را دو زیر نر، من کلی شیطانر، را زبر را، جیم یا زیر جی، میم دو زیر من، رجیم من کلی شیطان رجیم، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، میم زبر ما، نون سین زیر نس، تا زبر تا، را زبر را، قاف سین زبر قص، سین میم زبر سم اور عین زبر آ، الا من استرق السمع، فا زبر فا، حمزہ تا زبر اد، با زبر با، عین زبر آ، ہا الٹا پیش ہو، فا اتبعہ، شین زیر شی، ہا الف زبر ہا، شہا، بیم با میم دو پیش بم، شہابم، میم پیش مو، با یا زیر بی، نون دو پیش نون، مبینن، شہابم مبینن، یہاں وقف پڑھیں گے تو شہابم مبین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے تلاوت ہم کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ مکمل ہوا۔ آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور حفظنا، ہم نے حفاظت کی، ہا اس کی، من سے، کلی ہر، شیطان شیطان، رجیم مردود، الا مگر، من جس نے، استرقا چرا لیا، السمع سننے کو، فا پس، اتبع پیچھے لگتا ہے، ہو اس کے، شہاب شعلہ، مبین روشن۔ آئیے ناظرین یہ تو حرف بحرف ترجمہ تھا، اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے ان کو ہر راندہ درگاہ شیطان سے محفوظ کر دیا، سوا اس کے جو چوری سے فرشتوں کی باتیں سنے تو اس کے پیچھے ایک چمکتا ہوا انگارہ آتا ہے، اور ہم نے ان کو ہر راندہ درگاہ شیطان سے محفوظ کر دیا، سوا اس کے جو چوری سے فرشتوں کی باتیں سنے
تو اس کے پیچھے ایک چمکتا ہوا انگارہ آتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم تفسیر جو ہے وہ عرض کریں گے، اور تفسیر ناظرین ہم عام جو ہے وہ آپ کے سامنے جو عرض کر رہے تھے وہ آیت نمبر جو 15 ہے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورٌ، کہ پھر ہم نے سحر کے متعلق بھی کافی چیزیں آپ کے خدمت میں عرض کی، تو کہا کہ جب آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیں اور وہ دن بھر اس پر چڑھتے بھی رہیں، تب بھی وہ کفار یہی کہیں گے کہ بات صرف یہی ہے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اب اس پر ناظرین ایک سوال آتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان جتنی بھی آیات ہیں ان کا خلاصہ یہ کہ جب کفار مکہ نے فرشتوں کی نزول کا مطالبہ کیا جو اس بات کی تصدیق کریں کہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر بالفرض یہ مطالبہ پورا بھی کر دیا جائے تو وہ یہ کہیں گے یہ جادو ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم بظاہر فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم حقیقت میں ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ فرشتے آ بھی جاتے تب بھی یہ کہتے ہیں بھئی ہم نہیں دیکھ رہے۔ اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت ایک چیز کا مشاہدہ کر رہی ہو اور پھر بھی وہ یہ کہیں کہ ہمیں شک ہے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ نظر بندی ہے، جادو ہے، تو اس طرح تو پھر حواس اور مشاہدے پر اعتبار ہی نہیں رہے گا۔ اس کا آنسر یہ ہے جب لوگ ضد، عناد اور ہٹ درمی پر اتر آئیں تو پھر ایسا ہو سکتا ہے۔ آخر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا، تب بھی تو کفار نے یہی کہا تھا نا یہ کھلا ہوا جادو ہے، جسے ماننا تھا اس نے مان لیا، لیکن باقیوں نے یہی کہا کہ کھلا ہوا جادو ہے۔ اسی طرح تمام جنات اور انسان مل کر قرآن کی مثل کوئی صورت نہیں لا سکے، پھر بھی انہوں نے اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں مانا اور یہی کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ تو ہو سکتا ہے جب ضد آ جائے، ہٹ درمی آ جائے، تو پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ نہیں دکھ رہا، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کے بعد اب آئیے ناظرین آیت نمبر 16 کی طرف، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ یہ 3 آیات ہیں، آیت نمبر 16، 17 اور 18۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے ان کو دیکھنے کے لیے مزین کر دیا، اور ہم نے ان کو ہر راندہ درگاہ شیطان سے محفوظ کر دیا سوائے اس کے جو چوری سے فرشتوں کی باتیں سنے تو اس کے پیچھے ایک چمکتا ہوا انگارہ آتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ برج جو ہے، یہ بروج، یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا کہ فی السماء بروج، بروجن، اچھا اب یہ بروج کیا ہے؟ بروج برج کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے بلند عمارت اور محل، ٹھیک ہے؟ گنبد اور ستارے کے مقام کو بھی برج کہتے ہیں۔ آسمان کا 12واں حصہ جو رست گاہوں سے دکھائی دیتا ہے اس کو بھی برج کہتے ہیں۔ ناظرین 7 آسمانوں میں سے ہر آسمان میں ایک سیارہ ہے۔ 7 سیارگان یہ ہیں: قمر، زحل، عطارد، شمس، مشتری، مریخ اور زہرہ، اور 8واں جو ہے وہ 8واں یعنی پھر کہا کہ یعنی اس کے بعد جو ستارے ہیں جو ثابت ہیں یعنی گردش نہیں کرتے، اور پھر علماء ہیئت یہ بھی کہتے ہیں کہ جی 9 آسمان ہیں۔ قرآن کریم میں تو 7 سماوات طباقا یہ ہے، تو علماء ہیئت جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 9 آسمان ہیں۔ پھر کہا کہ 8ویں آسمان میں وہ ستارے جو ثابت ہیں یعنی گردش نہیں کرتے، اور 9ویں آسمان کو فلک اطلس کہتے ہیں، وہ سادہ ہے، اور 8ویں آسمان میں ستاروں کے اجتماع سے جو مختلف شکلیں بنتی ہیں وہ اس 9ویں آسمان میں نظر آتی ہیں، جن کو رستگاہوں میں دیکھا جاتا ہے۔ کہیں یہ شکل شیر کی سی بن جاتی ہے، اس کو برج اسد کہتے ہیں، کہیں ترازو کی سی شکل بنتی ہے، اس کو برج میزان کہتے ہیں، کہیں یہ شکل بچھو کی سی بنتی ہے تو اس کو برج عقرب کہتے ہیں۔ یہ کل 12 برج ہیں: حمل، سور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت۔ سورج ہر ماہ میں ایک برج کی مسافت کو طے کرتا ہے اور ایک سال میں 12 بروج کی مسافت کو طے کرتا ہے۔ گرمی، سردی، بہار اور خزاں یہ چاروں موسم سورج کی اسی حرکت سے وجود میں آتے ہیں۔ یہ علماء ہیئت جو کہتے ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ ناظرین اسی طریقے سے یہ بھی کہا لغت میں یہ بھی کہ سیارہ کا جو دائرہ گردش ہے جسے اس کا گھر، مقام یا منزل کہتے ہیں، آسمانی دائرے کے 12 حصوں میں سے ہر ایک راس قدیم دانوں نے ستاروں کے مقامات کو سمجھنے کے لیے ناظرین
اس کو فضا کے 12 حصے کیے ہیں، اور ہر حصے میں جو ستارے واقع ہیں ان کی اجتماعی صورت سے جو شکل بنتی ہے اس حصے کا نام اسی شکل پر رکھ دیا گیا جو ہم نے ابھی مثالیں آپ کو دی ہیں. یعنی کسی کا جو ستارہ جو جمع ہوتے تو وہ شیر کی شکل بنتی تو کہتے ہیں یہ برج اسد ہے، شیر ہے، اور اسی طریقے سے کسی کا اگر ترازو کی شکل بنتی تو کہتے ہیں برج میزان ہے. اچھا، اسی طریقے سے ڈاکٹر وہبہ زحیلی لکھتے ہیں کہ اہل عرب ستاروں اور بروج کے علم کو بہت عظیم علوم میں سے شمار کرتے تھے، اور ان سے راستوں، اوقات اور ان سے خشک سالی اور فصل کی سرسبزی اور زرخیزی اس پر استدلال کیا کرتے تھے. مریخ کا برج الحمل اور الاقرب ہے، اور زہرہ کا یا زارہ کا برج الثور اور میزان ہے. عطارد کا برج الجوزہ اور سنبلہ ہے. قمر کا برج السرطان ہے، اور شمس کا برج الاسد ہے. اور مشتری کا برج القوس اور حوت ہے، اور زحل کا برج الجدی اور دلو ہے. تو ناظرین، یہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن بات یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے، جو شرعی اعتبار سے، جو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ آسمان بھی ساتھ ہیں، زمین بھی ساتھ ہیں. علم نجوم کسے کہتے ہیں؟ علم نجوم کی تعریف سیاروں کی تاثیرات یعنی سعادت و نحوست اور واقعات آئندہ کی حسب گردش پیشگوئی یا معاملات تقدیر اور اچھے برے موسم کی خبر دینے کا علم جو ہے یہ علم نجوم کہلاتا ہے. نجومی کہتے ہیں کہ انسان جس تاریخ کو پیدا ہوا ہو، اس تاریخ کو سورج جس برج میں تھا وہ اس شخص کا برج ہے. پھر وہ اپنے حساب سے اس کا ستارہ معلوم کرتے ہیں، اور انہوں نے ستاروں کی جو تاثیرات فرض کی ہوں اس اعتبار سے وہ اس شخص کی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں. لیکن ناظرین، شریعت مطالعہ کے حساب سے یہ سارے اٹکل پچو ڈھکوسلے ہیں. غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، ماں سوائے ان نفوس قدسیہ کے جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے غیب پر مطلع فرمایا ہے. ناظرین و سامعین، انشاءاللہ اس پر مزید عرض کریں گے، اور پھر علم نجوم کی حیثیت کیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آگے چل کر جو ہے یہ جو شہاب ثاقب ہے یہ کیا ہے، اور بروج سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر کیسے استدلال ہوا ہے. آپ کی بعثت سے پہلے شہاب ثاقب گرائے جاتے تھے ناظرین، اور پھر آپ کی بعثت کے بعد یعنی جو ہے وہ جنات کا آسمانوں پر جو ہے وہ جانا بند ہو گیا. یعنی آپ کی بعثت سے پہلے جنات اوپر جاتے تھے، وہاں سے سن کر نیچے آ کر جو یہ نجومی اور جو ہوتے کاہن ہوتے ان کو جا کر بتاتے سچ اور جھوٹ، پھر وہ آگے بیان کرتے. لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے بعد یہ ممنوع ہو گیا. تو اس پر بھی ناظرین ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ عرض کریں گے. یہ بڑی یوں سمجھ لیں کہ دلچسپ بحث ہے اور ہمارے لیے بڑی اہم بھی ہے، تو اسے ضرور سماعت کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے. آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات سے جی، سبق کو ترجمہ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ من رَجِيمٍ كل شيطان رجيم من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع إلا من استرق السمع إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ترجمہ سنائیں گی؟ طبیعت خراب ہے. چلیں تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ میری آواز نہیں کھولی. ہیلو، السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے؟ نہیں، آواز نہیں. جی کہاں سے؟ میرے خیال میں میری آواز ان تک نہیں جا رہی. جی اگر سنا رہی تو سنانے دیں. کل شیطان رجیم. آگے پڑھیں. میرے خیال میں میری آواز بالکل نہیں جا رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ لالا مسافر. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحافظناها من كل وحفظناها
وحافظناها من میری بہن جب كل سنیں گی نا میرا جب میں پڑھوں گا تو پھر آپ دہرائیں گی اسے، سنیں گی نہیں تو پھر آپ اپنا پڑھتی رہیں گی. میں جس طرح پڑھ رہا ہوں اس طرح پڑھیے. وحافظناها وحافظناها من کل من كل شيطان شیطان الرجیم. میں پڑھا رہا ہوں آپ کو. شیطان الرجیم الرجيم الا إلا من استرق السمع من استرق السمع فأتبعه فأتبعه شهاب مبین. شهاب مبين. جزاک اللہ. اسے بار بار دہرائیے گا انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ میں گزارش کروں گا کہ جب آپ لائن پر ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں تو پھر فوراً بات کیا کریں. وقت ضائع ہوتا ہے، 1 سیکنڈ بھی ضائع ہوتا ہے تو لاکھوں سیکنڈ ضائع ہو جاتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی سنائیے. تو مجھے پڑھا دیں، میرے ہسبینڈ کی طبیعت بہت خراب ہے، میں ابھی ہاسپٹل سے آئی ہوں واپس اللہ ان کو لے تعالیٰ کے. انہیں سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہسبینڈ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کا سایہ ان کی فیملی پر تادیر قائم و دائم فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحفظناها وحفظناها من کل من كل شیطان الرجیم شیطان الرجیم الا إلا من استرق السمع من استرق السمع فأتبعه فأتبعه شہاب مبین. شهاب مبين. جزاک اللہ کہ آپ ظاہر ہے کہ ہسبینڈ کو ہاسپٹل سے لے کر آئی لیکن پھر بھی آپ نے ماشاءاللہ سنایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.